یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ اس دوران ہمارے محلے میں نئی فیملی شفٹ ہوئی۔ اس فیملی میں 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ ایک بھائی انگلینڈ ہوتا تھا اور ایک میرا ہم عمر، اس کا نام بابر تھا۔ کرکٹ کے ساتھ دیوانگی بچپن سے تھی ہماری، تو اس کرکٹ کی وجہ سے بھائی سے دوستی بھی ہو گئی۔ بابر کی بہنیں اس سے بڑی تھیں تو ان کو آپی میں بھی کہا کرتا تھا۔ اکثر ہوم ورک اور کچھ سمجھنے کے بہانے ان کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ بابر کی بڑی بہن کا نام ثنا تھا۔ اس سے کافی دوستی ہو گئی تھی، اکثر ان سے ہی مدد لیا کرتا تھا۔ ان کی شادی کے معاملات پھنسے ہوئے تھے کیونکہ ان سے اوپر ایک بہن نازین بھی تھی۔ لوگ آتے تھے ان کو دیکھنے مگر پسند کر کے نہیں جاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ دونوں بہنیں خوبصورت نہیں تھی، مگر کرایہ کا مکان اور ان کی مالی حالت اگر نازک نہیں تھی تو اتنی تگڑی بھی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے لوگ اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ ان سے کچھ خاص ملنا نہیں، اور اسی وجہ سے دونوں بہنوں کی عمر نکلی جا رہی تھی۔ بڑا بھائی فیصل انگلینڈ میں ہونے کے باوجود کچھ خاص کماتا نہیں تھا۔ میری چونکہ ثنا سے دوستی ہو گئی تھی جو کہ مجھ سے عمر میں 8 سال بڑی تھی۔ ہوم ورک کے بہانے ان کے گھر آنا جانا شروع ہوا۔ ان کے ساتھ والے گھر میں ایک لڑکی انم کے ساتھ کہانی چل پڑی تھی۔ ثنا کو کبھی گندی نظر سے نہیں دیکھا تھا، لیکن ثنا کے گھر سے انم کی چھت پر جانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا تھا، تو بس اچھی چل رہی تھی۔ انم کا گھرانہ مذہبی تھا اور وہ باغیانہ خیالات والی لڑکی تھی۔ کیونکہ بابر جانتا تھا میرے اور انم کے بارے میں، تو وہ کافی مدد کیا کرتا تھا۔ انم کے ساتھ باتیں بابر کی چھت پر ہوا کرتی تھی۔ انم کو میں نے گندی فلم تو نہیں لا کے دے سکا، لیکن کہانیوں کا رسالہ دیا کرتا تھا، اور اس دوران انم کو اس کے چھت والے کمرے میں مل لیا کرتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ چونکہ بابر میرا رازدار تھا، میں جب انم سے ملنے جاتا تو وہ پیچھے دھیان رکھتا تھا۔ انم سے ملنے میں چھت پر چڑھ کر ان کی طرف اتر گیا۔ وہ چھت والے کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میرے گل لگ گئی۔ انم بولی، کیا بات ہے، آج آتے ہی شروع ہو گئے ہو؟ میں نے جواب دیا، جب حسن سامنے ہو تو پرواہ کرنے کو جلنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جلدی کرو، گھر میں آج کوئی بھی نہیں ہے، کوئی آنا چاہے۔ یہ کدھر گئے ہیں گھر والے؟ ابو امی کو لے کر خالہ کے گھر گئے ہیں۔ انم نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں فطری شرم و حیا آئی اور اس نے اپنی آنکھوں کو پھیر لیا۔ انم نہیں جانتی تھی کہ میرا اس کے اوپر آنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ بس یہی سمجھی کہ میں اس کو پیار کرنے اوپر آ رہا ہوں۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ اب جب اس کی کوئی روک ٹوک نہ دیکھ کر میرا بھی حوصلہ بڑھ گیا۔ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، بس تمہیں چھو کر دیکھنا ہے کہ اتنی حسین کوئی کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی میں یہ فیصلہ ہی کر رہا تھا کہ بابر کی آواز آئی کہ جلدی کر، اور چھت والے کمرے سے باہر نکلا۔ زین اپنی چھت پر تب تک آ چکا تھا۔ ہم دونوں نیچے اترنے لگے تو سیڑھیوں پر ثنا آتی دکھائی دی۔ میں زین سے آگے تھا۔ اسی ایک لمحے میں میری نظر جب ثنا کے چہرے کی طرف گئی تو اس نے شرما کر سر جھکا لیا، مگر زین کی آواز سن کر وہ تو جیسے ہوش میں آ گئی۔ آپی آپ؟ ثنا مجھے نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ زین مجھے دہی تو لا کر دو، اور تم لوگوں نے چھت پر اتنا ٹائم لگا دیا تو میں بولا آپی وہ ہمیں کھیلتے ہوئے پتہ نہیں چلا۔ زین دہی لینے بازار نکل گیا تو میں اس کے گھر سے نکل کر اپنے گھر کی راہ لی۔ اب میرا انم سے دوبارہ ملنا بہت ضروری تھا، لیکن اب کل ہی ملاقات ہو سکتی تھی۔ اسکول سے واپسی پر گھر پہنچا، کھانا کھایا اور زین کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ گھر کی بیل بجائی، ثنا نے دروازہ کھولا۔ وہ زین کدھر ہے؟ ثنا بولی، وہ اب اپنے انکل کی شاپ پر جانا شروع ہو گیا ہے۔ امی اور آپی بازار گئی ہیں، آ جاؤ اندر میں فرش دھو لوں۔ تم دروازہ بند کر لو، میں اندر آ گیا۔ ثنا نے اپنا دوپٹہ تار پر ڈالا ہوا تھا اور فرش پر پانی کھولا چل رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ وائپر لگاتی جا رہی تھی۔ اس کو ادب کا بہت شوق تھا، کچھ مجھے بھی اب کا پتہ تھا۔ اسی وجہ سے وہ میری سے بہت خوش ہوئی تھی۔ ڈائری لکھنے کا اس کو بہت شوق تھا۔ فرش دھوتے ہوئے اس کے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ مجھے اب بس ایک اچھے موقع کا انتظار تھا۔ ایک تو وہ دوست کی بہن، دوسرا محلے دار بھی تھی۔ ثنا بولی، تابی اس دن تم چھت پر کیا کر رہے تھے؟ اچانک وہ میری طرف دیکھ کر بولی، مگر بڑا گیا۔ وہ میں نہیں، کچھ نہیں، کرکٹ کھیل رہے تھے۔ اچھا، وہ بولی، تو وہ تمہاری پینٹ پر وہاں داغ کیسا تھا؟ میں لاجواب سا ہو گیا۔ ثنا بولی، دیکھو تم اور میں اچھے دوست ہیں، ہم میں کچھ سیکرٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا سر گھومنے لگا کہ مارے گئے، اب یہ میرے گھر میں سب کو بول دے گی اور انم کی عزت کا فالودہ نکل جائے گا۔ میرا دل کرے میں بھاگ جاؤں۔ اچانک اس نے پانی والا پائپ کا رخ میرے ٹراؤزر کی طرف کیا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ سارا ٹراؤزر بھیگ گیا۔ ثنا بولی، تم جو بول نہیں رہے تھے؟
کیا میں نہیں بولا؟ ہاں وہی کہ اس دن تم اوپر چھت پر کیا کر رہے تھے؟ بتایا تو تھا آپ کو کہ کرکٹ کھیل رہے تھے، لیکن آپ مان نہیں رہی ہیں۔ اس طرح کوئی دوستوں پر شک کرتے ہیں؟ بولتے ہوئے میں نزدیک ہوا اور پانی والے پائپ کو کھینچنے لگا۔ ثنا نے بھی زور لگایا۔ اس کشتی میں اس کی اور شرٹ بھیگ گئی اور وہ میں ہنس پڑے، لیکن وہ اور میں پائپ چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ پانی سے اس کے اور میرے کپڑے بھیگ رہے تھے۔ اسی دوران میں نے پائپ کو کھینچا تو ثنا بھی کھینچتی ہوئی پاس چلی آئی اور آگر سینے سے لگ گئی۔ پائپ سے بہنے والا پانی ہم دونوں کو بھگو رہا تھا۔ میں بولا، ثنا پائپ چھوڑ دو، کپڑے بھیگ جائیں گے۔ میں نے پائپ چھوڑ کر ثنا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے گیلے جسم کو اپنے جسم میں پیوست کرنے لگا۔ ثنا کی منہ سے آ نکلی۔ ثنا کی کھلی آنکھوں میں حیرت اور شرم کے ملے جلے تاثر تھے جو حوض کے شعلے میں بجھنے لگے تھے۔ ثنا اندر چلی گئی۔ ثنا نے مسکرا کر رضامندی سے سر ہلاتے ہوئے اپنا گیلا جسم میرے جسم میں پیوست کر دیا۔ ہم دونوں کے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ ثنا تھوڑا اٹھو پلیز، قمیض سے بیٹ گیلا ہو رہا ہے، میں بولا۔ ثنا نے جواب دیا، اچھا رکو پہلے لائٹ بند کر کے آؤ۔ تابی تم کدھر تھے اب تک؟ تمہیں کتنا پسند کرتی تھی میں، لیکن تم میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ تابی رکو ایک منٹ پلیز، میری بات سنو، میری محبت کو ایسے ناپاک مت کرو، رک جاؤ نا۔ میں اس کی بات سن کر سکتے میں آ گیا اور بولا، کیا ثنا میں بولوں؟ میں تمہیں تمہاری رضامندی کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ اور اس کی آنکھوں کو چوم کر میں اس کے اوپر سے ہٹنے لگا۔ تابی میری جان اور جسم تمہارے لیے ہے، مگر میں خود کو تمہارے لیے ناپاک نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز مجھے غلط مت سمجھو، لیکن تمہاری نظر میں ایسے میں گر جاؤں گی۔ میں تمہاری ہونا چاہتی ہوں۔ اور وہ یہ سب کہہ کر میرے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ میں بولا، ثنا ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو، ایسا کرنے سے تم میری نظر میں گرو گی نہیں، رو مت پلیز۔ میں اس کا چہرہ تھام کر اوپر اٹھا اور اس کی آنکھوں کو پھر سے چوم لیا۔ ثنا تمہارا پیار ہی بہت ہے میرے لیے، تم ٹینشن نہ لو، میں کچھ نہیں کر رہا۔ اگر تمہیں پسند نہ ہو، لیکن اس سے ہم اور نزدیک آ جائیں گے۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، بس حوث پوری کر رہے ہو مجھ سے اسی طرح کچھ دیر کرتے۔ اب میں نے بھی اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، ثنا تم کیا میرے لیے اتنا درد سہ نہیں سکتی؟ ثنا نے جب محسوس کیا تو فوراً میرے نیچے سے نکلی اور مجھے دھکا دے کر پیچھے کیا اور زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور بولی، دفع ہو جاؤ یہاں سے کہ اس سے پہلے میں کچھ کر جاؤں۔ ثنا میری بات تو سنو، میں بولا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور اسے چومنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے کچھ احساس نہیں ہو سکا، تمہارے حسن کی تپش اور قربت نے بہکا دیا تھا مجھے۔ ثنا روتے اور مچلتے ہوئے میرے سینے سے لگی اور روتے ہوئے چپ ہو کر میری بات سننے لگی۔ ایسا کیا کر دیا تھا میں نے جو تم جانور بن گئے؟ تابی اب اور کچھ نہیں، پہلے ہی جان نکل رہی ہے اور بھائی بھی آنے والے ہوں گے۔ میں مسکرا اٹھا، چلو ناراضگی تو ختم ہوئی تمہاری۔ ثنا بولی، یہ کب کہا تمہیں کہ میں مان گئی ہوں؟ لیکن ابھی تم جاؤ، کل پھر اسی ٹائم آنا، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں جاتا ہوں۔ میں نے بھی جلدی سے کپڑے پہن کر باہر نکل آیا۔ اس کے بعد مجھے دوبارہ موقع نہ ملا ثنا کے گھر جانے کا، لیکن میرے ذہن میں ایک ٹینشن تھی کہ کہیں ثنا انم سے پوچھ کر ہمارا راز کسی کو بتا ہی نہ دے۔ اگلے دن مجھے انم ملی تو میں نے اسے بتایا کہ ثنا کو ہماری اس دن کی ملاقات کا پتہ چل گیا ہے۔ اگر وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ یہاں کیا کر رہی تھی تو آپ کہہ دینا ہم کرکٹ کھیل رہے تھے۔ اور مجھے انم اور ثنا دونوں میسر تھیں، لیکن ثنا زیادہ نخرے والی تھی۔ وہ ایسا کچھ کرنے سے پہلے منتیں کرواتی، جبکہ انم کو مجھ سے زیادہ آگ لگی ہوئی تھی۔ 10ویں کلاس کا رزلٹ آیا تو مجھے گھر والوں نے دور کالج میں داخلہ لے دیا اور میں وہاں ہاسٹل میں رہائش پذیر ہو کر پڑھائی کرنے لگا۔